حضرت خضر علیہ السلام کے بارے میں پہلے بیان ہو چکا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے ان سے علم حاصل کرنے کے لیے سفر کیا تھا۔ ان کا واقعہ سورہ کہف میں بیان ہوا ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت بیان کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان کا نام خضر اس لیے ہوا کہ ایک بار وہ سفید خشک گھاس پر بیٹھے تھے، جب اٹھے تو دیکھا کہ گھاس سرسبز یعنی خضرا ہو کر لہلہا رہی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سفر کے واقعے میں مذکور ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت یوشع علیہ السلام اپنے نشانات قدم پر واپس چلے تو حضرت خضر علیہ السلام کو سمندر کے پانی پر چادر پر لیٹے دیکھا۔ انہوں نے ایک کپڑا اور رکھا تھا جس کے کنارے سر اور قدموں کے نیچے دبائے ہوئے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام نے سلام کیا تو انہوں نے چہرے سے کپڑا ہٹا کر سلام کا جواب دیا اور فرمایا، اس علاقے میں سلام کہاں؟ آپ کون ہیں؟ انہوں نے فرمایا، میں موسیٰ ہوں۔ انہوں نے کہا، بنی اسرائیل کے نبی؟ فرمایا، ہاں۔ اس کے بعد وہ واقعات پیش آئے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان فرمائے ہیں۔ اس واقعے سے حضرت خضر علیہ السلام کی نبوت کا کئی طرح سے ثبوت ملتا ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے۔ ترجمہ: پھر ان دونوں نے ہمارے بندوں میں سے ایک بندے کو پایا جسے ہم نے اپنے پاس کی خاص رحمت عطا فرما رکھی تھی اور اسے اپنے پاس سے خاص علم سکھا رکھا تھا۔ سورہ کہف آیت نمبر 65۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا۔ ترجمہ: جو علم آپ کو اللہ کی طرف سے سکھایا گیا ہے، اگر آپ اس میں سے مجھے کچھ بھلائی کی باتیں سکھائیں تو میں آپ کے ساتھ رہوں۔ خضر نے کہا کہ تم میرے ساتھ رہ کر صبر نہیں کر سکو گے، اور جس بات کی تمہیں خبر ہی نہیں اس پر کیسے صبر کر سکتے ہو؟ موسیٰ نے کہا، اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صابر پائیں گے اور میں آپ کے ارشاد کی خلاف ورزی نہیں کروں گا۔ خضر نے کہا، اگر تم میرے ساتھ رہنا چاہو تو شرط یہ ہے کہ مجھ سے کوئی بات نہ پوچھنا جب تک میں خود اس کا ذکر تم سے نہ کروں۔ سورہ کہف آیت نمبر 66 تا 70۔ اگر خضر علیہ السلام نبی نہ ہوتے بلکہ ولی ہوتے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام ان سے اس انداز سے بات نہ کرتے اور وہ اس انداز سے جواب نہ دیتے۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان سے ہم سفر ہونے کی اجازت اس لیے مانگی تھی تاکہ ان سے وہ علم حاصل کر سکیں جو اللہ نے انہیں خاص طور پر عطا فرمایا تھا۔ اگر وہ نبی نہ ہوتے تو معصوم بھی نہ ہوتے، پھر موسیٰ علیہ السلام جیسے عظیم نبی اور رسول جو بلا شبہ معصوم عن الخطا تھے، وہ ایک غیر معصوم ولی کے علم کے اس قدر مشتاق نہ ہوتے اور ان سے ملاقات کرنے کے لیے انہیں تلاش کرنے کی مشقت برداشت نہ کرتے۔ پھر جب ملاقات ہوئی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کا احترام کیا اور ان کے علم سے استفادہ کرنے کے لیے ان کے ساتھ رہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ بھی موسیٰ علیہ السلام کی طرح نبی تھے، دونوں پر وحی نازل ہوتی تھی۔ صرف یہ بات ہے کہ انہیں بعض ایسے لدنی علوم و اسرار عطا فرمائے گئے تھے جن سے اللہ نے اپنے کلیم اور بنی اسرائیل کے عظیم نبی موسیٰ علیہ السلام کو مطلع نہیں فرمایا تھا۔ رومانی نے حضرت خضر علیہ السلام کے نبی ہونے کی یہی دلیل ذکر کی ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے لڑکے کو قتل کر دیا۔ یہ کام اللہ کی طرف سے وحی کے بغیر نہیں ہو سکتا، اس لحاظ سے یہ آپ کی نبوت اور عصمت کی ایک مستقل دلیل ہے، کیونکہ ولی دل میں ڈالے جانے والے خیال اور الہام کی بنیاد پر کسی کو قتل نہیں کر سکتا۔ اس کے دل کا خیال معصوم نہیں، کیونکہ اس بات پر امت کا اتفاق ہے کہ ولی سے غلطی کا صدور ممکن ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے وہ نابالغ لڑکا قتل کر دیا کیونکہ آپ کو معلوم تھا کہ اگر وہ بڑا ہوا تو کافر ہوگا اور اس کے ماں باپ بھی اس سے محبت کی وجہ سے کفر میں مبتلا ہو جائیں گے۔ چنانچہ اس کے قتل کا فائدہ اس کے زندہ رہنے سے زیادہ تھا۔ اس طرح اس کے والدین کفر کے ارتکاب اور کفر کی سزا سے محفوظ رہے۔ اس سے آپ کی نبوت اور عصمت ثابت ہوتی ہے۔ امام ابن جوزی رحمہ اللہ نے اسی دلیل کی بنیاد پر حضرت خضر علیہ السلام کو نبی تسلیم کیا ہے۔ جب حضرت خضر علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنے کاموں کی حقیقت بتائی
اور ان کی حقیقت واضح کی تو فرمایا۔ ترجمہ: تیرے رب کی مہربانی اور رحمت سے یہ سب کچھ ہوا، میں نے اپنی رائے سے کوئی کام نہیں کیا۔ سورہ کہف آیت نمبر 82۔ یعنی میں نے یہ کام اپنی مرضی اور خواہش سے نہیں کیے بلکہ وحی کے احکام کی تعمیل کی ہے۔ ان دلائل سے حضرت خضر علیہ السلام کی نبوت ثابت ہوتی ہے۔ جن لوگوں نے آپ کو ولی یا رسول قرار دیا ہے، نبوت کا قول اس کے منافی نہیں، کیونکہ رسالت بھی نبوت ہی کا ایک درجہ ہے اور نبوت ولایت کا اعلیٰ درجہ ہے۔ البتہ انہیں فرشتے کہنے والوں کا قول درست نہیں، اور جب آپ کی نبوت ثابت ہو گئی تو ان لوگوں کی دلیل کل عدم ہو گئی کہ ولی کو بعض اوقات ایسی چیزوں کا علم ہو جاتا ہے جو ظاہری شریعت والوں کو معلوم نہیں ہوتی۔ اس مسئلے میں اختلاف ہے کہ کیا حضرت خضر علیہ السلام آج تک زندہ ہیں۔ بعض علماء کا یہ موقف ہے کہ وہ زندہ ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ آدم علیہ السلام نے دعا کی تھی کہ طوفان نوح کے بعد جو شخص ان کی میت دفن کرے گا اس کی عمر طویل ہو جائے گی۔ یہ دعا حضرت خضر علیہ السلام کے حق میں پوری ہوئی۔ بعض کہتے ہیں کہ آپ نے آب حیات پیا تھا، چنانچہ آپ کو دائمی زندگی حاصل ہو گئی۔ وہ اس سلسلے میں بعض روایات پیش کرتے ہیں۔ امام ابن جوزی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب عجالۃ المنتظر فی شرح حالۃ الخضر میں ان احادیث کو بیان کر کے واضح کیا ہے کہ وہ سب موضوع ہیں۔ اسی طرح صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اور تابعین رحمت اللہ علیہم کے جن اقوال سے استدلال کیا جاتا ہے وہ بھی سب ضعیف ہیں۔ جو حضرات یہ موقف رکھتے ہیں کہ حضرت خضر علیہ السلام فوت ہو چکے ہیں، ان میں امام بخاری، امام حربی، ابو الحسن بن المناوی اور ابن جوزی رحمت اللہ علیہم وغیرہ شامل ہیں۔ ابن جوزی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب عجالۃ المنتظر میں اپنے موقف کے حق میں بہت سے دلائل پیش کیے ہیں، جن میں سے چند دلائل یہاں ذکر کیے جاتے ہیں۔ ارشاد باری تعالی ہے۔ ترجمہ: آپ سے پہلے کسی انسان کو بھی ہم نے ہمیشگی نہیں دی۔ سورہ انبیاء آیت نمبر 34۔ اگر حضرت خضر علیہ السلام انسان ہیں تو وہ لازماً اس آیت کے عموم میں شامل ہیں، اور استثناء کے لیے صحیح دلیل کی ضرورت ہے جو موجود نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی ایسا فرمان موجود نہیں جس سے ثابت ہو کہ حضرت خضر علیہ السلام اس عام قانون سے مستثنیٰ ہے۔ دوسری دلیل ارشاد باری تعالی ہے۔ ترجمہ: اور جب اللہ نے پیغمبروں سے عہد لیا کہ جب میں تم کو کتاب اور دانائی عطا کروں، پھر تمہارے پاس کوئی پیغمبر آئے جو تمہاری کتاب کی تصدیق کرے تو تمہیں ضرور اس پر ایمان لانا ہوگا اور ضرور اس کی مدد کرنی ہوگی۔ اور عہد لینے کے بعد پوچھا کہ بھلا تم نے اقرار کیا اور اس اقرار پر میرا ذمہ لیا، یعنی مجھے ضامن ٹھہرایا؟ انہوں نے کہا ہاں، ہم نے اقرار کیا۔ اللہ نے فرمایا کہ تم اس عہد و پیما کے گواہ رہو اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہ ہوں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے جس نبی کو بھی مبعوث فرمایا اس سے وعدہ لیا کہ اگر اس کی زندگی میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہو جائیں تو اسے آپ پر ایمان لانا ہوگا اور آپ کی مدد کرنا ہوگی۔ حضرت خضر علیہ السلام کو نبی تسلیم کیا جائے یا ولی قرار دیا جائے، وہ بہرحال اس عہد کے پابند ہیں، اس لیے وہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کے دوران میں زندہ ہوتے تو ان کے لیے یہ انتہائی شرف کی بات تھی کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کا شرف حاصل کرتے، آپ پر نازل ہونے والی شریعت پر ایمان لاتے اور ہر شخص کے خلاف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد اور پاسبانی کرتے۔ اور اگر وہ ولی ہیں تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ان سے افضل ہیں، اگر وہ نبی ہیں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام ان سے افضل ہیں۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر موسیٰ علیہ السلام زندہ ہوتے تو انہیں بھی میری پیروی کے بغیر چارہ نہ ہوتا۔ اس حدیث سے اور آیت کریمہ سے اس بات کی تائید ہوتی ہے
کہ اگر تمام کے تمام انبیاء کرام علیہم السلام بفرض محال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارک میں بقید حیات ہوتے تو وہ سب آپ کے تابع فرمان اور آپ کی شریعت پر عمل پیرا ہوتے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شب معراج انبیاء کرام علیہم السلام سے ملے تو آپ کو ان سب سے بلند مقام تک رسائی ہوئی، اور جب وہ زمین پر بیت المقدس میں جمع ہوئے اور نماز کا وقت ہوا تو اللہ کے حکم سے جبریل علیہ السلام نے آپ کو ان تمام کی امامت کرانے کی ہدایت کی۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اقامت گاہ فلسطین میں ان کے اقتدار کے مقام پر بیت المقدس میں امام بن کر ان کو نماز پڑھائی۔ اس سے معلوم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی امام اعظم، رسول خاتم اور پیشوائے معظم ہیں۔ لا تعداد درود و سلام نازل ہوں ان تمام عظیم ہستیوں پر اور ان کے امام پر۔ جب یہ ثابت ہو گیا اور یہ ہر مومن کی نظر میں بالکل واضح ہے تو اس سے یہ بھی ثابت ہوا کہ اگر حضرت خضر علیہ السلام زندہ ہوتے تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے ایک فرد کی حیثیت سے آپ کی شریعت پر عمل پیرا ہوتے، ان کے لیے کوئی اور صورت اختیار کرنا ممکن نہیں تھا۔ حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کی مثال موجود ہے۔ جب آپ آخری زمانے میں آسمان سے نازل ہوں گے تو اسی شریعت محمدیہ پر عمل کریں گے اور اس سے ذرہ برابر پہلو تہی نہیں کریں گے، حالانکہ آپ ان 5 عظیم ترین پیغمبروں میں شامل ہیں جنہیں اولو العزم فرمایا گیا ہے، اور آپ بنی اسرائیل کے آخری نبی ہیں۔ ہر شخص جانتا ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام کے بارے میں کسی صحیح یا حسن حدیث میں مذکور نہیں کہ حضرت خضر علیہ السلام ایک دن بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوں یا کسی غزوے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک ہوئے ہوں۔ غزوہ بدر میں الصادق المصدوق حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب سے فتح و نصرت کی دعا مانگتے ہوئے فرمایا، یا اللہ اگر یہ جماعت ہلاک ہو گئی تو اس کے بعد زمین پر کوئی تیری عبادت نہیں کرے گا۔ اس جماعت میں اس وقت کے افضل ترین مؤمن بھی شامل تھے اور افضل ترین فرشتے بھی، حتیٰ کہ جبریل علیہ السلام بھی۔ اگر حضرت خضر علیہ السلام زندہ ہوتے تو کبھی اس غزوہ سے الگ نہ رہتے بلکہ اسے اپنے لیے بلند ترین مقام سمجھتے، وہ ان کا افضل ترین جہاد ہوتا۔ قاضی ابو یعلا محمد ابن حسین ابن فراد حنبلی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، ہمارے ایک عالم سے حضرت خضر علیہ السلام کے متعلق سوال کیا گیا کہ کیا وہ فوت ہو چکے ہیں؟ انہوں نے فرمایا جی ہاں۔ ابو یعلا رحمہ اللہ فرماتے ہیں، حضرت ابو طاہر بن غباری رحمہ اللہ سے بھی اسی قسم کا قول مروی ہے، اور وہ دلیل کے طور پر فرماتے تھے اگر حضرت خضر علیہ السلام زندہ ہوتے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے۔ یہ اقوال امام ابن جوزی رحمہ اللہ نے العجالہ میں نقل فرمائے ہیں۔ شاید کوئی کہے کہ آپ ان اہم مواقع پر موجود تو تھے لیکن آپ کو کوئی دیکھ نہیں سکتا تھا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ محض ایک دور دراز احتمال ہے۔ اس قسم کے احتمالات اور توہمات سے شریعت کے عمومی قوانین میں تخصیص ثابت نہیں ہو سکتی۔ پھر یہ سوال بھی اٹھتا ہے کہ آپ لوگوں کی نظروں سے کس لیے پوشیدہ ہیں؟ اگر آپ ظاہر ہوتے تو آپ کو ثواب بھی زیادہ ملتا اور آپ کا مقام بھی بلند تر قرار پاتا اور یہ معجزہ زیادہ واضح اور مؤثر ہوتا۔ مزید برآں اگر آپ زندہ ہوتے تو قرآن مجید کی آیات اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی تبلیغ کرتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب جعلی حدیثوں، بدعتیوں کے غلط عقائد اور تعصب پر مبنی اقوال کی تردید کرتے، مسلمانوں کے ساتھ نماز با جماعت، جمعہ اور جہاد میں شریک ہوتے، مسلمانوں کو فائدہ پہنچاتے اور ان کے مصائب دور کرنے کی کوشش کرتے، علماء اور حکام کی غلطیوں کو واضح کر کے انہیں راہ راست پر قائم رکھتے، قوی دلائل اور صحیح مسائل کی تصدیق کرتے۔ آپ کے یہ اعمال کہیں زیادہ افضل ہوتے اس صورتحال سے جو ان کے بارے میں بیان کی جاتی ہے کہ وہ شہروں میں نظروں سے اوجھل رہتے ہیں اور صحراؤں اور جنگلوں میں گھومتے رہتے ہیں۔
اگر ان کی ملاقات ہوتی ہے تو غیر معروف افراد سے، اور وہ ایسے افراد کو اپنا ترجمان بنا کر ان کے ذریعے سے اپنے خیالات ہم تک پہنچاتے ہیں جن کا قابل اعتبار ہونا ثابت نہیں۔ جو شخص ہماری اس بات کو سمجھ لے گا اسے صحیح موقف اختیار کرنے میں کوئی تردد نہیں رہے گا۔ ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ جسے چاہتا ہے سیدھی راہ دکھاتا ہے۔ ایک دلیل حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کی حدیث ہے کہ ایک رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کی نماز پڑھائی، پھر فرمایا تم یہ رات دیکھ رہے ہو، آج جو لوگ روئے زمین پر موجود ہیں 100 سال کے بعد ان میں سے ایک بھی باقی نہیں رہے گا۔ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد سن کر گھبرا گئے اور سمجھے کہ قیامت آ جائے گی، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد یہ تھا کہ موجودہ نسل ختم ہو جائے گی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے آخری ایام میں ایک رات عشاء کی نماز پڑھائی، سلام پھیر کر آپ نے فرمایا کیا تم یہ رات دیکھ رہے ہو، آج جو لوگ روئے زمین پر موجود ہیں 100 سال پورے ہونے پر ان میں سے کوئی باقی نہیں رہے گا۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات سے کچھ عرصے پہلے یا ایک مہینہ پہلے فرمایا کسی زندہ جان یعنی انسان پر 100 سال پورے نہیں ہوں گے کہ وہ اس دن زندہ ہو۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات سے 1 ماہ پہلے فرمایا وہ مجھ سے قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں، اس کا علم تو صرف اللہ کے پاس ہے، میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں زمین پر آج موجود کوئی زندہ انسان نہیں کہ اس پر 100 سال کی مدت گزرے اور وہ پھر بھی زندہ ہو۔ امام جوزی رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں یہ صحیح حدیث حضرت خضر علیہ السلام کی زندگی کے دعوے کو بے خوبند سے اکھاڑ دیتی ہے۔ علماء کرام فرماتے ہیں ظن غالب یہی ہے، بلکہ دلائل کی روشنی میں یہ بات یقینی ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ نہیں پایا۔ اس صورت میں اس مسئلے میں کوئی اشکال نہیں رہتا، لیکن اگر فرض کر لیا جائے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارک میں موجود تھے تو بھی اس حدیث کی روشنی میں یہی نتیجہ نکلے گا کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے 1 صدی گزرنے کے بعد زندہ نہیں رہے، لہذا اس وقت وہ یقیناً زندہ نہیں، کیونکہ وہ اس حدیث کے عموم میں داخل ہیں اور تخصیص کی کوئی دلیل نہیں۔ واللہ اعلم۔